बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अकरम अली ख़ान। तो आज आप दोस्तों से कुछ ज़रूरी बात कर दी हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बहुत पॉसिबल है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो हो और आपके कुछ काम आ सके। तो बात चल रही है कोविड-19 की, कोरोना की दूसरी लहर की, जिसकी वजह से कराची में, पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत हालात तेज़ी से बिगड़ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात का में इजाफ़ा हो रहा है। तो दोस्तों, कहना ये है कि मुझे अभी भी कुछ ऐसे लोग मिलते हैं और मिलते रहते हैं जो ये समझते हैं कि ये एक मजाक है और ये एक मजाक हो रहा है और ये कोई गवर्नमेंट की जो है मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है और लोग जो है इसमें पैसा मिलता है और अमेरिका से डॉलर मिलते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हम एक पढ़े लिखे माशरे में रहते हैं। दुनिया के 200 से ज़्यादा ममालिक में ये वबा फैली हुई है, तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी। मैं आपको अपना ज़ाती तजुर्बा बताता हूँ। मैं भी 6-8 महीने पहले कोविड-19 का शिकार हुआ था। क्वारंटाइन हुआ था, 21 दिन तो क्वारंटाइन रहा था, लेकिन इसको रिकवर होने में कम से कम 2 महीने लगते हैं। ये इतनी आसान बीमारी नहीं है, इतनी आसान चीज़ नहीं है जितना इसको इजी हम ले रहे हैं। आज भी मैं बहुत सारे दोस्तों से जो है मिलता हूँ, वो मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखते, SOPs का ख्याल नहीं रखते। तो उन सारे दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि इसको इजी ना लें। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सबसे ज़्यादा जो इसमें तकलीफ़ दह चीज़ होती है वो ये होती है कि आप माशरे से बिल्कुल कट जाते हैं, अपने प्यारों से बिल्कुल कट जाते हैं। आपकी माँ आपके सामने होती है 15 फीट के 20 फीट के फासले पे दूसरे कमरे में, लेकिन आप उसको हग नहीं कर सकते, आप उसको गले नहीं लगा सकते, ना उसके गले लग सकते। आपके बीवी बच्चे आपके पास होते हैं, आप उनको दूर से देख सकते हैं, लेकिन आप उनसे मिल नहीं सकते। आपको कोई बात भी करनी होती है, कोई खाना, कोई पानी, कोई चीज़, दवाई चाहिए होती है, तो आप वीडियो कॉल के ज़रिए उनसे बात करते हैं और उनसे मुखातिब होते हैं। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे तो यही चीज़ है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आपको बुखार रहेगा मुस्तकिल। बुखार कभी 99, कभी 100, कभी 101, कभी 102। इससे आप बाहर नहीं आएंगे, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर आपका नहीं होगा। नंबर 2, आपकी जो स्मेल की सेंस होती है, सूंघने की हिस्स होती है, वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है। आपको खुशबू नहीं आती, किसी किस्म की बदबू नहीं आती, कोई किसी किस्म की खाने की खुशबू को आप महसूस नहीं कर सकते। नंबर 3, इसमें ज़बान का जायका ख़त्म हो जाता है। तो ज़बान का जायका ये कि आप कुछ भी खा रहे हैं, आपको एहसास नहीं होता कि ये मिर्चें तेज़ हैं, नमक तेज़ है, या इसमें जो है कोई कमी है खाने में, कोई कच्चा है, कोई पक्का है, तो आपको इसका एहसास नहीं रहता। और नंबर 4 ये होता है कि आपके पूरे जिस्म में शदीद दर्द रहता है, ख़ास तौर पे आपको के पैरों में, पिंडलियों में, जोड़ों में, जॉइंट्स में आपको शदीद किस्म का दर्द होता है। ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, 4 या 5, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन एक चीज़ है जो मैं आप बताऊंगा वो आपको बहुत तकलीफ़ होगी। इसके नेक्स्ट वीक में ये होता है, जब एक हफ्ता गुजर जाता है इस बीमारी में, आपको सेकंड वीक में आपका सांस जो है वो उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। आपके जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आपको सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है। आप अभी बैठे बैठे या लेटे लेटे 1 मिनट सांस रोक के देखें, आप पूरे 1 मिनट रोक भी नहीं पाएंगे शायद, या बहुत अच्छा स्टेमिना होगा तो 1 मिनट रोक लेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा आप रोक नहीं सकेंगे। तो जब ये बीमारी का अटैक होता है तो आप इसमें अपनी सांस के लिए तड़पते हो, यानी कि आपको सांस नहीं आती। आप उसके लिए जो पैसे वाले लोग हैं या जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ऑक्सीजन का इंतज़ाम करते हैं, वो ऑक्सीजन लगाते हैं ऑक्सीजन से। और जो मेरे जैसे और आपके जैसे गरीब लोग हैं या मुतवसत तबके के लोग हैं, हम लोग जो है ये चीज़ें अफोर्ड भी नहीं कर सकते। 10,000 रुपये, 15,000 रुपये की रोज़ की कोई मशीन ऑक्सीजन की या कोई इस किस्म की चीज़
تو میں کیا کرتا تھا، میں تھیلیاں پھیلاتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ تھیلیوں سے میری آکسیجن بحال ہو. مجھے ڈاکٹر نے بتایا تھا یہ. تو اس سے میری سانس، یقین کریں ایسی ایسی بھی کیفیت بعض اوقات ہوئی کہ میرے دل سے دعا نکلتی تھی کہ اللہ یا تو سانس روک دے یا آ جائے، یا رک جائے یا آ جائے. یعنی اتنی تکلیف دہ یہ چیز ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ، میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے. دیکھیں جو چیز ہونی ہے وہ تو ہونی ہے. آپ کتنی احتیاط کر لیں، کچھ بھی کر لیں، جو چیز ہونی ہے اللہ کی طرف سے حکم ہے وہ تو ہونی ہے. احتیاط، لیکن کہتے ہیں علاج سے بہتر ہے، تو احتیاط لازمی کریں. اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی اس میں سے سمپٹم نظر آتے ہیں، بخار کی کیفیت ہوتی ہے، گلا خراب ہوتا ہے، گلے میں خراشیں ہوتی ہیں، یا آپ کو اسمیل نہیں، اس کی جو چیزیں ہیں اس کی اسمیل نہیں آتی، یا آپ کو ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، چیزوں کو محسوس نہیں ہو رہا، ان میں سے کوئی بھی علامت، جسم میں شدید درد ہوتا ہے، سانس میں بھی پرابلم ہو رہی ہو، ان میں سے کوئی بھی علامت اگر آپ کو، تو آپ اس کو ڈیلے نہ کریں، آپ اس کو ایزی نہ لیں، آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. اپنا ٹیسٹ کروائیے، کووڈ کا ٹیسٹ کرائیے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں بہت اگر آپ کی ول پاور آپ اپنے اوپر کنٹرول کر کے رکھیں گے، اور آپ جو ہے اپنے آپ سے فائٹ کریں گے، اپنی بیماری سے فائٹ کریں گے، اپنا مورلی اپنے آپ کو مضبوط رکھیں گے، تو یہ بیماری آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. تکلیف پہنچائے گی آپ کو، شدید تکلیف پہنچائے گی، شدید اذیت بھی پہنچائے گی، اکیلے پن کا احساس، دیواروں سے باتیں کرنا، آپ بور ہو جاؤ گے. ظاہر سی بات ہے، ہم لوگ قید کے عادی نہیں ہوتے، انسان بیسیکلی آزاد پیدا ہوا ہے. تو اگر ہم دن بھر گھر میں رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر کرفیو لگ جائے تو ہمارے لیے 1 گھنٹہ گزارنا بھی گھر میں مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہم پابندیوں کے عادی نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ اس بیماری میں سب سے زیادہ جو تکلیف پہنچاتی ہے ہمیں، وہ ہم کو تنہائی اور اکیلا پن پہنچاتا ہے. کیونکہ ہم اگر ہاسپٹلائز نہیں ہوتے اور اپنے ہی گھر میں ایک کمرے میں آئسولیٹ ہوتے ہیں، تو ہم قید ہو جاتے ہیں ایک طرح سے. ہم کمرے سے باہر نہیں نکل سکتے، ہمارے کھانے کے برتن الگ کر دیے جاتے ہیں، اور ہر چیز ہماری علیحدہ ہوتی ہے. ہم کسی سے مل نہیں سکتے، کسی کے قریب نہیں جا سکتے، شیک ہینڈ نہیں کر سکتے، ہینڈ شیک نہیں کر سکتے، کسی سے کسی قسم کا جو ہے گلے نہیں مل سکتے، ہگ نہیں کر سکتے اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، اپنے بھائیوں سے، یا اپنے بیوی بچوں سے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ، بڑے لکھے دوست بھی مجھے ملے، وہ ڈرتے ہیں. ان کو اگر بخار محسوس ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں یار میں ٹیسٹ نہیں کراؤں گا. یا ان کو کوئی اپنی ایسی سمپٹمس نظر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار میں ٹیسٹ نہیں کراؤں گا، کیونکہ اس میں ان کے ذہن میں شاید یہ ہے کہ میں معاشرے سے کٹ جاؤں گا اور میں کوارنٹائن ہو جاؤں گا تو لوگ کیا سوچیں گے، یا جو بھی ان کے ذہن میں بات ہے. تو بھائی یہ بہت ہی بیوقوفی کی بات ہے. آپ کے ساتھ تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اور آپ کو اس کو گزرنا ہے. لیکن آپ مزید اپنے پیاروں کو پریشان نہ کریں، ان کو تکلیف نہ دیں، ان سے دور رہیں، آئسولیٹ ہو جائیں. آئسولیٹ ہونے کے علاوہ ڈاکٹر سے رجوع کریں فوراً، اور احتیاطی تدابیر فوراً شروع کر دیں. اس کو ایزی نہ لیں، اس کو مذاق نہیں سمجھیں کہ یہ کوئی وائرل بخار ہے، یا لوگ اپنے آپ کو بہلاتے ہیں کہ یار یہ کوئی وائرل ٹائپ کا بخار ہے، یہ صحیح ہو جائے گا، گلا بھی صحیح ہو جائے گا. تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. آپ ایک ٹیسٹ کرا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر یہ وائرل ہوگا تو بھی پتہ چل جائے گا، اور اگر کووڈ ہو جائے گا. میں اس کو سجیسٹ نہیں کرتا کہ آپ ہاسپٹلائز ہو، میرے اور آپ کے جیسے غریب لوگ جو ہے وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے اس میں. لیکن اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس میں ہاسپٹلائز بھی ہونا پڑتا ہے، اور جو ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں ساری احتیاطیں آپ کو کرنی پڑیں گی. تو ڈرنے کی بات نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، ایک ماں سے زیادہ 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں. تو وہ آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی، اگر کوئی میرا دوست، میرا بھائی اس وبا کا شکار ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے نکال دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یار ہم تو جوان ہیں، 18 سال کی عمر ہے، 20 سال کی عمر ہے، ہم پہ کیا اثر ہوگا، اور ہم اس سے نکل جائیں گے اس چیز سے. اور بھائی دیکھو، میں نے یقین کرو 18 20 سال کے ینگ لڑکے، ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے. آپ کی سانس جب آپ کو نہیں آتی نا، تو آپ کی ساری طاقت بیکار ہے، آپ کی ساری جوانی بیکار ہے. تو اس میں جوانی میں ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو مزاحمت زیادہ ہوتی ہے، بوڑھے لوگوں میں کم ہوتی ہے.
لیکن پھر بھی آپ تکلیف سے گزریں گے تو آپ کو جو ہے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوں گی. تو پھر یہی کہوں گا کہ احتیاط کریں. اور جو اس کے میں بچاؤ کی جو چیزیں بتائی گئی ہیں، کوئی کہتا ہے لونگ سے جو ہے آپ بخارے لیں، کوئی کہتا ہے کہ جی سنا مکی جو ہے وہ اس کا چائے پئیں، قہوہ پئیں، قہوے کا استعمال کریں، چائے کا استعمال نہیں کریں، سبزیاں زیادہ کھائیں، اور ادرک کا، لہسن کا، ان چیزوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. تو یہ ویسے بھی فائدہ مند چیزیں، یہ ساری چیزیں جو بتائی جاتی ہیں یہ نقصان دہ چیزیں نہیں ہیں. سبزیوں میں طاقت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جڑی بوٹیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں شفا رکھی ہے. تو اس کا استعمال کریں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے سارے پیاروں کو اس بیماری، اس وبا سے، اور ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کی وبا سے محفوظ رکھے. ویڈیو کو شیئر کیجیے گا کہ شاید کسی بھائی کے کام آ جائے، اور یہ ویڈیو دیکھ کے وہ احتیاط کر لے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.